Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture number 29 of Introduction to Management, MGT 101. Let's first see what we have discussed in the last lecture. In lecture number 28, remember we discussed topics from chapter number 15, which were what is motivation, what are the early theories of motivation, and what are the contemporary theories of motivation. And in today's lecture, we'll be discussing the remaining contemporary theories, and we will also discuss the current issues which are there in motivation. So let's start our chapter. Remember, the chapter number 15 is about understanding the individual behavior. So let's start our today's chapter, and the topic we are discussing right now are the contemporary theories. So let's see. The first thing we are discussing is the job characteristics model, also known as JCM. Now, it is a conceptual framework for designing motivating jobs that create meaningful work experiences that satisfy employees' growth needs. So it is basically about designing or developing a kind of job which is motivating in a sense کہ ہمیں اپنے امپلائی کے لیے یا اپنے ورکر کے لیے ایسی جاب کو ڈیزائن کرنا ہے جو اس کو موٹیویٹڈ رکھے. اور موٹیویٹڈ کس طرح کہ اس کو اس کی گروتھ نیڈز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہوئی اچیو ہوتی ہوئی نظر آئیں. سو ایک یہ کنسیپچول فریم ورک ہے, ایک فریم ورک ہے, ایک ماڈل ہے کہ جس کو اگر ہم فالو کریں تو ہم ایسی جابز ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے ورکرز یا امپلائیز کے لیے کہ جو ان کو ہر وقت موٹیویٹڈ رکھیں گی. اور موٹیویٹڈ کس طرح کہ وہ اس میں ان جابز کے تھرو ان کو اپنی گروتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی, ان کی جو گروتھ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی نظر آئیں گی. سو آئی ریپیٹ اگین, اٹ از اے کنسیپچول فریم ورک فار ڈیزائننگ موٹیویٹنگ جابس دیٹ کریٹ میننگ فل ورک ایکسپیرئنسز that satisfy employees growth needs. ایک ایسا فریم ورک ہے کہ جس کو اگر ہم فالو کریں تو ہم ایسی جابس ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے ورکرز اور امپلائیز کے لیے کہ جو موٹیویٹنگ ہوگی. کیوں ایسے ایکسپیرئنسز لرن کرنے کا موقع ملے گا, ایسے چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا جو ان کی گروتھ نیڈز کو پورا کریں گی. اب اس کے اندر بیسک 5 کریکٹرسٹکس ہیں. اب وہ 5 کریکٹرسٹکس کون کون سے ہیں؟ اسکل ورائٹی, ٹاسک آئیڈینٹی, ٹاسک سگنیفیکینس, آٹونومی اینڈ فیڈ بیک. اس ماڈل میں یہ ایزمپشن ہے, یہ پوائنٹ ایزیوم کیا گیا ہے کہ اگر یہ 5 چیزیں ہم اپنے جاب ڈیزائننگ میں انکلوڈ کریں, یعنی اگر کسی کی امپلائی کے لیے یا ورکر کے لیے ہم کوئی جاب ڈیزائن کر رہے ہیں اور یہ 5 چیزیں وہاں پہ موجود ہیں اس جاب کے اندر, تو ہمارا جو ورکر ہے, جو ہمارا امپلائی ہے, وہ موٹیویٹڈ فیل کرے گا. اب ان چیزوں کو ہم 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں. پہلا ہے اسکل ورائٹی. دیٹ مینس ہاؤ مینی اسکلس اینڈ ٹیلنٹس آر نیڈیڈ, کہ کسی پرٹیکولر جاب کو پرفارم کرنے کے لیے کتنے سکلز ریکوائرڈ ہیں اور کتنے سکلز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اس پرسن کے پاس, اور کس قسم کے ٹیلنٹس ریکوائرڈ ہیں. اگر ایک جاب جو ہے وہ بہت زیادہ سکلز ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس چیز کو پرفارم کرتے وقت ہو سکتا ہے ہمیں اس پرسن کو کچھ ایڈیشنل ٹریننگز یا باقی انوائرمنٹ, سپورٹنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی پڑے. لیکن اگر سکلز زیادہ استعمال ہو رہے ہیں, اگر ٹیلنٹ زیادہ ریکوائرڈ ہے, تو ایک طرح سے ایک اچھی بات بھی ہے کہ جو ورکر ہے, جو امپلائی ہے ہمارا, وہ ایک طرح سے نئی چیزیں, نئے سکلز سیکھے گا, ان کو ایکسپیرینس کرے گا.
اکثر یہ کہا گیا ہے کہ ایک قسم کے سکلز یا ایک قسم کی جاب پرفارم کرنا آسان ہے، لیکن اس میں چونکہ وہ کام ریپیٹیٹو بیسس پہ کوئی ورکر یا امپلائی کر رہا ہوتا ہے تو چانسز ہیں کہ وہ اس سے جلدی جو ہے وہ اکتا جائے گا، بور ہو جائے گا. سو سکلز ورائٹی ہونی چاہیے، اور آبویسلی اسکل ورائٹی کا مطلب ہے کہ کسی پرٹیکولر جاب کے اندر کتنی ڈفرینٹ قسم کے سکلز انوالوڈ ہیں یا کتنی قسم کے جو ٹیلنٹس ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں. دوسری چیز ہے ٹاسک آئیڈینٹی. ٹاسک آئیڈینٹی مینس وٹ ڈز دا جاب پروڈیوسز اے کمپلیٹ ورک، کہ کیا یہ پرٹیکولر جاب کرنے سے جو کام ہے وہ کمپلیٹلی اچیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں کئی دفعہ جاب کے اندر ملٹیپل ٹاسک انوالوڈ ہوتی ہیں، یعنی یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، اور یہ سب کام جب کریں گے تو آپ کی جاب جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. تو ٹاسک آئیڈینٹی کیا ہے؟ کیا جو ہم کام اس جاب کے اندر کر رہے ہیں، کیا ایک ہر ٹاسک جو ہے وہ انڈیویجولی آئیڈینٹیفائیبل ہے یا نہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے اگر آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور اس پروجیکٹ کے آپ ڈفرینٹ سٹیجز میں کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ سٹیپس پہ کام کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سٹیپ 1 جو ہے وہ یہ چیز ہے، سٹیپ 2 یہ کام کرنا ہے، سٹیپ 3 یہ کام کرنا ہے. نا ایچ اینڈ ایوری سٹیپ از آئیڈینٹیفائیبل. لیکن اگر ایسا ہو کہ ہم صرف پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہوں اور پروجیکٹ کو ہی ہم جاب سمجھ رہے ہوں اور اسی کو دیکھ رہے ہوں، اور اس کے اندر جو جتنے بھی کام کیے گئے ہیں وہ ہماری نظر سے اوجھل ہوں، مینیجر کی نظر سے اوجھل ہوں، بیکاز ہم نے ٹاسک رکھی ہے پروجیکٹ کی اچیومنٹ. جبکہ ٹاسک لیول کیا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی اوور آل جاب ہے اس کے اندر جتنے بھی سٹیپس آپ پرفارم کر رہے ہیں وہ آئیڈینٹیفائیبل ہونے چاہیے، اور پھر اگر آئیڈینٹیفائیبل ہوں گے تو پھر آبویسلی وہ ایک کاؤنٹ بھی ہوں گے اور ریکگنائز بھی ہوں گے لیٹر آن. سو پہلا جو کمپوننٹ تھا جاب کریکٹرسٹک تھا دیٹ واز اسکل ورائٹی، اور دوسرا ہے ٹاسک آئیڈینٹی. دا تھرڈ ون از ٹاسک سگنیفیکینس، اور اس کا مطلب ہے ہاؤ امپورٹنٹ از دس جاب، یعنی جو جاب وہ پرسن پرفارم کر رہا ہے اس کو ریکگنیشن کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. کیا لوگ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو مینیجر امپورٹنٹ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے، یا جو باقی کولیگز ہیں، جو پیئرز ہیں، وہ اس کو امپورٹنٹ جاب کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا آرگنائزیشنز میں آپ کو ایسے بھی سچویشنز ملتی ہیں جس میں آپ کہتے ہیں یار وہ بندہ کام کر رہا ہے، یار وہ کوئی کام ہے، وہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، بٹ اس کا مطلب ہے کہ اس جاب کی کوئی پرٹیکولر سگنیفیکینس لوگوں کی نظر میں نہیں ہے. سو جب بھی آپ جاب ڈیزائن کریں ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ موٹیویٹنگ جابز اس وقت ڈیزائن ہوتی ہیں جب جاب کے اندر اس کی ٹاسک کی سگنیفیکینس بھی ہو، یعنی اس ٹاسک کو جو وہ جاب میں کمپلیٹ کر رہا ہے، کور کر رہا ہے یا اس کو پرفارم کر رہا ہے، اس کو سگنیفیکینس بھی دی جائے، اس کو امپورٹنس بھی دی جائے. اٹانومی کا مطلب ہے کہ کس حد تک کوئی امپلائی یا ورکر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ کوئی ڈیسیجن لے سکتا ہے یا اپنے طور پہ کام پرفارم کر سکتا ہے. سو جتنی اٹانومی ہائی ہوگی اتنی ہی موٹیویشن بھی ہائی ہوگی، بیکاز ایوری ون تھنکس اور ریکوائر سم کائنڈ آف اٹانومی اور اندر. ہر وقت اگر آپ سپرویژن میں رہیں تو پھر یہ آبزرو کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی حد تک تو لوگ کام کرتے ہیں لیکن پھر ان میں وہ کانفیڈنس نہیں آتا کہ وہ آگے چل کے کسی ٹیم کو لیڈ کر سکیں. سو اٹانومی کیا ہے؟ ہاؤ مچ انڈیپینڈنس ڈز دا جاب ہولڈر ہیو، کہ کس حد تک اس کو انفارمیشن کو رپورٹ کرنا ہے ہر وقت، اور کس حد تک کوئی ڈیسیجن یا انفارمیشن گیدرنگ یا ٹاسک پرفارمنس وہ انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہے. The next thing is feedback. Feedback کیا ہے؟ Do workers know how well they are performing or doing their job? Feedback بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے جاب اچھی کی ہے یا بری کی ہے، تو نہ امپرومنٹ آئے گی، نہ ہی وہ نیکسٹ ٹائم بہتر طور پہ اور کام کرنے کی کوشش کریں گے. سو اٹ از ریکوائرڈ کہ جب بھی آپ جاب ڈیزائن کریں، ایسی جاب جو کہ موٹیویٹنگ جاب ہو،
تو اس کے اندر آپ کے پاس ڈفرینٹ سکلز کی انوالومنٹ ہو، ٹاسک کی سگنیفیکنس ہو، ٹاسک کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، جاب میں اٹانومی ہو اور فیڈ بیک پراپر ہونا چاہیے. یہ بیسک انگریڈینٹس ہیں کسی بھی موٹیویٹنگ جاب کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا ڈیزائن کرنے کے لیے. اب آپ کی اسکرین کے اوپر ایک فریم ورک جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، JCM جاب کریکٹرسٹکس ماڈل، اس کا اوور آل فریم ورک ڈیفائن کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کور جاب ڈائمینشنز کون سی ہیں، یہی 5 جو ابھی ہم نے ڈسکس کی تھیں، جس میں اسکل ورائٹی ہے، ٹاسک آئیڈینٹی ہے، ٹاسک سگنیفیکنس ہے، اس کے بعد اٹانومی ہے اور فیڈ بیک ہے. اب یہ جو پہلی 3 ہیں ان کو ہم نے ایک گروپ میں رکھا ہے، جس میں آپ کی یہ پہلی 3 کریکٹرسٹکس اسکل ورائٹی، ٹاسک آئیڈینٹی، ٹاسک سگنیفیکنس آ رہی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آگے چل کے یہ جو 3 کریکٹرسٹکس ہیں یہ کریٹیکل سائیکولوجیکل سٹیٹس ڈیفائن کرتی ہیں، یعنی یہ سائیکولوجیکلی کیا امپیکٹ رکھتی ہیں، دیٹ دے ٹینڈ ٹو کریٹ این ایکسپیرئنس in the mind of the worker that person is doing something meaningful. اگر اس کے پاس جو وہ جاب پرفارم کر رہا ہے اس میں سکلز انوالوڈ ہیں، اس کے اندر ٹاسک کی آئیڈینٹی ہے، ٹاسک کی سگنیفیکنس ہے، تو جو پرسن وہ جاب پرفارم کر رہا ہوگا اس کو لگے گا کہ وہ ایک میننگ فل کام کر رہا ہے، ایک ایسا کام کر رہا ہے جو امپورٹنٹ ہے آرگنائزیشن کے لیے اور اس کے اپنے لیے. جو 4th کمپوننٹ ہے جو کہ اٹانومی ہے، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسپیرئنس ڈیولپ کرتا ہے ان دا مائنڈ آف دی ورکر اور دا امپلائی that person has a certain responsibility and that responsibility will affect the outcome of the job or the work. جب کسی کو آپ اٹانومی دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے اور کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ ایک سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ جو کام وہ پرٹیکولرلی پرسن کر رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے، وہ ٹاسک وہ جو کام ہے اس میں اس کو ایک اتھارٹی دی گئی ہے، اس کو ایک کنٹرول دیا گیا ہے کام کے اوپر، تو وہ اس کو زیادہ رسپانسبلٹی کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا صحیح پراپر طریقے سے تو اینڈ میں جو کام ہے وہ افیکٹ ہوگا. سو اٹانومی ایکسپیرئنس کریٹ کرتی ہے، ایکسپیرئنس آف رسپانسبلٹی کریٹ کرتی ہے ان دی مائنڈس آف دی ورکر اور دا امپلائی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آؤٹ کم کو چیز افیکٹ کرے گی. جو 5th کمپوننٹ ہے کور جاب کریکٹرسٹک کا، وہ ہے فیڈ بیک. اور فیڈ بیک کیا کریٹ کرتا ہے؟ اٹ کریٹس دا نالج آف دی ایکچوئل ریزلٹس آف دا ورک ایکٹیویٹیز، کہ اس کو ایک ایکچوئل ریزلٹ پتہ چلتا ہے، اس کو ایکچوئل میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام اس نے کیا ہے وہ اس نے صحیح کیا تھا، اچھا کیا تھا، برا کیا تھا، غلط کیا تھا، تو اس کو ایکچوئل چیز پتہ چلتی ہے. اب یہ جو سائیکولوجیکل سٹیٹس ہم نے ڈسکس کی، 3 سائیکولوجیکل سٹیٹس ڈسکس کی، ایک جس میں وہ اپنے کام کو میننگ فل سمجھتا ہے، ایک جس سے اس میں سینس آف رسپانسبلٹی کریٹ ہوتی ہے، اور ایک جس میں اس کو ایکچوئل ریزلٹس کے متعلق نالج ملتا ہے. they tend to affect what we call as the personal and work outcomes، کہ وہ آؤٹ کمز جو وہ پرسنلی یا جو کام کے آؤٹ کمز وہ سمجھتا تھا کہ ہونے چاہیے وہ اس کو ملتے ہیں. جو پہلی 3 سٹیٹس ہیں، جو اسکل ورائٹی ہے، ٹاسک سگنیفیکنس ہے، ٹاسک آئیڈینٹی ہے، جو میننگ فلنس کریٹ کر رہی تھی، اس کا پرٹیکولر آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ہائی انٹرنل ورک موٹیویشن، کہ اس کے جو کام میں اس کو انٹرنلی ایک موٹیویشن ملے گی اور وہ بہت زیادہ انٹرنلی موٹیویٹڈ فیل کرے گا. اوبیسلی جب اس کو سکلز اس کے ڈفرینٹ یوز کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کی ٹاسک کو امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے اور اس کی ٹاسک کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے اور ایک میننگ فل ورک وہ سمجھتا ہے وہ کر رہا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک انٹرنل موٹیویشن ڈیولپ ہوگی. جو 4th کمپوننٹ ہے which is about the autonomy، جس کے تھرو وہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی فیل کر رہا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ہائی کوالٹی ورک پرفارمنس
یعنی کوالٹی آف ورک جو ہے وہ امپروو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگی؟ ہائی سیٹسفیکشن آف ورک ہوگی. سو یہ تینوں چیزیں، یہ ایک یا دو کسی پہ افیکٹ نہیں کرتی، یہ تینوں چیزیں جہاں پہ وہ میننگ فلنس اپنے دماغ میں ایک میننگ فل سمجھ رہا ہے کہ میرا جو کام ہے وہ میننگ فل ہے، اس میں سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کو ایکچوئل ریزلٹس مل رہے ہیں، اس کا آؤٹ کم کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر اور اس کے ورک کے اوپر. ہم نے کہا کہ ایک وہ ہائیلی انٹرنلی موٹیویٹڈ ہو جائے گا، اس کے اندر موٹیویشن بڑھ جائے گی. نمبر 2 اس کی کوالٹی آف ورک امپروو ہوگا. نمبر 3 وہ سیٹسفائیڈ فیل کرے گا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جب ایسے کریکٹرسٹکس ڈیولپ ہوں گے، یعنی کہ وہ موٹیویٹڈ فیل کر رہا ہے، اس کا کام کی کوالٹی امپروو ہو رہی ہے، اس کی سیٹسفیکشن کا لیول ہائی ہے، تو پھر آبویسلی ایبسینٹیزم اور ٹرن اوور جو ہے وہ بھی لو ہو جائے گا. اب یہ سارے کیا ہے؟ دے ٹینڈس ٹو اسٹرینگتھن دی امپلائی گروتھ نیڈ. یہ جو کچھ اس نے اچیو کیا ہے وہ نیکسٹ ٹائم جب اس کی جاب ڈیزائن ہوں گی اس کے اندر ان چیزوں کو انوالو کیا جائے گا، پھر وہ اس لیول سے آگے موو کرے گا. سو جب بھی ہم کسی ورکر کے لیے جاب ڈیزائن کریں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جاب میں سکلز کی ورائٹی ہو، اس جو جاب وہ پرفارم کر رہا ہے اس کی ریکگنیشن ہو، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، سگنیفیکنس ہو، اس کو پراپر کسی حد تک اتھارٹی بھی اس جاب کو پرفارم کرنے میں ملے، اور پھر اس کو کانسٹنٹ فیڈ بیک بھی ملنا چاہیے. ان ساری چیزوں سے ہم اچیو کرتے ہیں کیا کہ پرسن جو ہے وہ اپنی کام کو میننگ فل سمجھتا ہے، اس میں سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کو ایکچوئل ریزلٹس کے بارے میں، ایکچوئل کام کے لیول کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ موٹیویٹڈ فیل کرتا ہے، سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے، اس کے کام کی کوالٹی امپروو ہو جاتی ہے، اور لو ایبسینٹیزم اور لو ٹرن اوور ہو جاتا ہے. آرگنائزیشن میں لوگ پھر کوشش نہیں کرتے کہ وہ چھوڑ کے جائیں، اور کام پہ آنے کو ان کا دل کرتا ہے، ایبسینٹیزم جو ہوتا ہے وہ لو ہو جاتا ہے. So then we have some guidelines for job redesign. On one side we have suggested action, on the other side we have the core job dimensions. Core job dimensions میں ہمارے پاس we have skill variety, task identity, task significance, autonomy and feedback. یہ ہمارے پاس ہمارے جو core characteristics ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. سجیسٹڈ ایکشن کیا ہے؟ سجیسٹڈ ایکشن یہ ہے نمبر 1 کمبائن ٹاسک، کہ آپ جب کچھ ٹاسک کو جو ڈفرینٹ چھوٹے موٹی ٹاسک ہیں ان کو کمبائن کر کے گروپ آف ٹاسک میں کنورٹ کریں، اور وہ کس پہ افیکٹ کریں گی؟ نمبر 1 سکلز ورائٹی پہ. آپ کو پھر ملٹی سکلز ریکوائرڈ ہوں گے کیونکہ ایک سے زیادہ ٹاسک گروپ ہو گئی ہے، اور پھر آپ کی ٹاسک کی آئیڈینٹی بھی ہوگی، آپ کی ٹاسک جو ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی بہتر طور سے ہو سکے گی. فارمل نیچرل ورک یونٹس ہیں، جو جس گروپ میں آپ فارم نیچرل ورک یونٹس آپ ورک یونٹس ڈیولپ کریں، اس کی وجہ سے کیا 2 چیزیں اچیو ہو رہی ہیں؟ ٹاسک آئیڈینٹی ہوگی اور ٹاسک سگنیفیکنس ہوگی. یو اسٹیبلش کلائنٹ ریلیشن شپ. جب آپ کلائنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں گے تو آپ کو ڈفرینٹ سکلز ریکوائرڈ ہوں گے اس کے لیے، اور آپ کی جو فیڈ بیک ہے آپ کو ملے گی، کلائنٹ آپ کو بتائے گا اور آپ کو انفارم کرے گا کہ آپ نے کس حد تک جو ہے وہ کام اچھا پرفارم کیا ہے اور کس حد تک نہیں. لوڈ ورٹیکلی. لوڈ ورٹیکلی کا مطلب ہے کہ آپ کو جو لوڈ مل رہا ہے وہ ورٹیکل گروتھ کی طرف ہے. یعنی آپ جب بھی ورٹیکل، ریممبر ہم نے جاب انریچمنٹ کی بات کی تھی، اور ہم نے کہا تھا انریچمنٹ کیا ہے کہ ورٹیکل موومنٹ، جس میں آپ کو جاب کے ساتھ ساتھ ریکگنیشن بھی مل رہی ہے، اور اس میں آپ کو کسی حد تک نہ صرف آپ کی نمبر آف ٹاسک بڑھائی جا رہی ہیں بلکہ آپ کو کوئی اتھارٹی یا پاور بھی دی جا رہی ہے. اور ایسا اگر ہوگا تو آپ کی اٹانومی ڈیولپ ہوگی، آپ کو اٹانومی ملے گی. اور اوپن فیڈ بیک چینلز، یعنی آپ کے پاس جتنے بھی پاسبل فیڈ بیک کے میکینزمز ہیں، جس میں آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے پیئرز ہیں، آپ کے کلائنٹس ہیں، اور آپ کا باس ہے، یہ سب لوگ جو ہیں یہ آپ کے فیڈ بیک کے چینلز ہیں. یہ آپ کو پراپر فیڈ بیک دیں تو آپ کو فیڈ بیک ملے گا. سو سجیسٹڈ ایکشنز کیا ہیں کہ اگر آپ یہ 5 چیزیں جو آپ کے کور جاب کریکٹرسٹکس ہیں یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کام کرنا پڑے گا؟ یو نیڈ ٹو کمبائن ٹاسک. آپ کو نیچرل ورک یونٹس بنانے پڑیں گے،
کلائنٹ سے ریلیشن شپس رکھنے پڑیں گے, آپ کو ورٹیکلی لوڈنگ ورٹیکلی, یعنی یو نیڈ ٹو گرو اے لٹل بٹ, گیو سم ریکگنیشن ورٹیکل گروتھ کی طرف, اور آپ کو جو ہے اوپن اپ کرنا پڑے گا اپنے فیڈ بیک چینلز کو, تاکہ آپ کو انفارمیشن فیڈ بیک آپ کو ٹائملی مل سکے. What are the suggestions for using the job characteristics model? Combine tasks to create work, meaningful work. یہ ابھی ہم نے دیکھا, job enlargement کی جائے. Create natural work units to make employees work important and whole. تو جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کے ورک یونٹس بنائے جائیں, تاکہ جب آپ یونٹ میں کام کریں گے تو آپ کی جاب کو امپورٹنس ملے گی, سگنیفیکنس ملے گی. Establish external and internal client relationships to provide feedback. ایکسٹرنل اور انٹرنل اور ایکسٹرنل کلائنٹ سے, انٹرنل کلائنٹس مینس ادر امپلائیز ورکرز, ان سے آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں, باہر کے کلائنٹ سے آپ کا اسٹیبلش لنکیج ہوتا ہے, اس سے آپ کو فیڈ بیک ملے گا کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں. یو نیڈ ٹو ایکسپینڈ جاب ورٹیکلی وچ از کالڈ جاب انریچمنٹ بائی گیونگ امپلائیز مور اٹانومی. سو جب بھی آپ کو انریچمنٹ ہوگی جاب میں, اسکلس جب بڑھیں تو ورٹیکل کی بجائے ہارزونٹل گروتھ ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ جاب انلارجمنٹ. ریممبر ہم نے لاسٹ لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا. اور اگر اس طرح اوپر کی طرف گروتھ ہو رہی ہے, کوئی پروموشن مل رہی ہے, کوئی ڈیزگنیشن چینج ہو رہا ہے, کوئی آپ کو جو ہے مور اٹانومی یا پاور دی جا رہی ہے, دیٹ از کالڈ جاب انریچمنٹ. اوپن فیڈ بیک چینلز ٹو لیٹ امپلائیز نو ہاؤ ویل دے آر ڈوئنگ. جتنے بھی فیڈ بیک چینلز ہیں اگر ان کو اوپن کیا جا رہا ہے, ان سے فیڈ بیک لیا جا رہا ہے اور آگے پرووائڈ کیا جا رہا ہے, جتنے بھی میکینزمس ہیں, اٹ کوڈ بی ایئرلی ریویو, کوارٹرلی ریویو, اٹ کوڈ بی سم پبلیکیشن, انسائڈ ڈاکومنٹ, پرسنل ڈاکومنٹ, پرسنل میمو, کوئی لیٹر, کوئی ایسا میکینزم جس کے تھرو آپ اس امپلائی کو اس کا فیڈ بیک دے رہے ہیں. Then comes the equity theory. Equity theory کیا کہتی ہے? It proposes that the employees perceived what they get from a job situation, basically the outcome, in relation to what they put in, basically the inputs, and then compare their inputs and outcomes ratio with the inputs outcome ratios of relevant others. Equity theory یہ کہتی ہے کہ جتنی انپٹ میں نے دی, جتنی انپٹ یا ایفرٹس میں نے پٹ ان کی, اس کا آؤٹ کم کیا نکلا, مجھے کیا بینیفٹ ملا یا میرے رزلٹس کیا تھے, مجھے کیا گین ہوا. پرسنل لیول پہ اگر امپلائی دیکھے تو وہ یہ کمپیئر کر رہا ہے کہ میں نے کتنی محنت کی اور مجھے کیا ریوارڈ ملا. اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے نے, کسی اور پرسن نے اسی لیول پہ کتنی انپٹ کی, کتنی ایفرٹس کی اور اس کو کیا ملا, اور پھر وہ میچ کرتا ہے کہ کیا میں نے کام زیادہ کیا تھا یا مجھے ریوارڈ زیادہ ملا ہے یا اس پرسن کو ریوارڈ ملا ہے, ایکویٹیبل ہے یا نہیں ہے, برابری ہے یا نہیں ہے. یعنی جتنا کام میں کرتا ہوں کیا مجھے ریوارڈ زیادہ مل رہا ہے, یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کام زیادہ کر رہا ہوں اور مجھے باقیوں کے مقابلے میں جو کام کم کرتے ہیں, جو کم انپٹس دیتے ہیں, کم انپٹ دیتے ہیں کام کو, ان کو ریوارڈ زیادہ مل رہا ہے, ان کا آؤٹ کم جو ہے وہ مور ہیلدی ہے, مور میننگ فل ہے, یا مور ویٹیج رکھتا ہے. تو وہ یہ کمپیئر کرتے ہیں. ایکوٹی تھیوری کانسٹنٹلی ہر انسان, اٹس اے کامن تھنگ کہ ہر انسان یہ مانیٹر کرتا رہتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں مجھے کیا ریوارڈ مل رہا ہے, اور میرا جو سیم لیول پہ ایک اور مینیجر ہے وہ کتنا انپٹ دیتا ہے اور وہ کتنا کام کر رہا ہے اور اس کو کیا ریوارڈز مل رہے ہیں, کیا اس میں برابری ہے یا نہیں ہے. Now these ratios, ریشو کا مطلب ہوتا ہے similar things being divided, so denominator پہ اور اوپر, so output divided by input is basically what we are thinking over here. So it's a ratio, it's a unitless quantity. So if the ratios are perceived as equal, then a state of equity, fairness exists. اگر مجھے یہ پتا چلے کہ جتنی انپٹ میں کر رہا ہوں اتنا مجھے ریوارڈ مل رہا ہے, اور جتنی میرے برابر کوئی انپٹ کر رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی ریوارڈ مل رہا ہے, ریوارڈز میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے, برابری کا کام ہے, برابری سے سب کو ٹیکل کیا جا رہا ہے, تو دیٹ از ایکویٹی, فیئرنس ہے. لیکن اگر ریشوز آر پرسیوڈ ایز انیکول, اگر یہ نظر آئے, یہ میں سوچوں کہ یار ایکول نہیں ہے, میں تو کام زیادہ کرتا ہوں, مجھے ریوارڈ کم مل رہا ہے, میرے مقابلے میں ایک اور شخص ہے وہ کام کم کرتا ہے, اس کو ریوارڈ زیادہ مل رہا ہے, تو پھر ایک ان ایکولنس کی جو پرسیپشن ہے وہ آپ کے ذہن میں ڈیولپ ہو جائے گی.
اینڈ دا پرسن فیلز انڈر اور اوور ریوارڈیڈ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یا تو مجھے یا اس پرسن کو یا مجھے کم ریوارڈ دیا جا رہا ہے یا اس پرسن کو اوور ریوارڈ دیا جا رہا ہے. انڈر اور اوور ریوارڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کسی کے ذہن کے اندر. when inequities occur, جب انیکویٹیز ہوتی ہیں یعنی برابری نہیں ہوتی, then employees will attempt to do something to rebalance the ratios, seek justice. تو اگر اس کو انیکویٹی نظر آئے گی, وہ دیکھے گا کہ میں تو بہت کام کرتا ہوں, میرے ریوارڈ کم ہے, اس پرسن کا انپٹس کم ہے لیکن اس کا آؤٹ کم زیادہ ہے, تو پھر وہ پہلے انیکوالٹی کو محسوس کرے گا. اس کے بعد وہ اس کے لیے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کسی سے کہے گا, کسی سے اپنے سپیریئر مینیجر سے کمپلین کرے گا یا ریکویسٹ کرے گا, تو کوشش کرے گا. اب یہ اس کے سپیریئر مینیجر کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب اس کو ایسی کمپلین نظر آئے تو اس کو فوراً ٹیکل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کمپلینس جنرلی اس وقت ڈیولپ ہوتی ہیں جب آپ کے ہاں جو اپریزل سسٹم ہے, جو ورکر کو ریوارڈ دینے کا سسٹم ہے, اس کی پرفارمنس کو اپریزل کرنے کا سسٹم ہے, وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس میں کہیں نہ کوئی فلا ہے. کیونکہ اگر جو محنت زیادہ اچھا ہو تو یہ ہونا چاہیے کہ جو زیادہ کام کرتا ہے, کوالٹی ورک دیتا ہے, اس کو زیادہ ریوارڈ ملنا چاہیے, جو کوالٹی ورک نہیں دے رہا اس کو کم ریوارڈ ملنا چاہیے. لیکن اگر امپلائی کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے کہ ایسا نہیں ہے, ریوارڈ جو ہے وہ برابر نہیں ہے, ان پٹ میری زیادہ ہے, کسی کی کم ہے, اس کا ریوارڈ زیادہ ہے, انیکویٹی اس کو فیل ہو, اوور اینڈ انڈر ریوارڈڈ کی سچویشن نظر آئے, تو وہ اپنے سپیریئر سے جسٹس مانگے گا. وہ کوشش کرے گا کہ اس سچویشن کو بیلنس کرے, اس کے لیے وہ کمپلین کرے گا, ریکویسٹ کرے گا اور اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. امپلائیز ریسپانسز ٹو پرسیوڈ انیکویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ امپلائیز کو جب انیکویٹیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹارٹ اون اور ادرز ریشو, یا تو اپنی ریشو کو خراب کر لیتے ہیں, یعنی پہلے وہ اچھا زیادہ کام کرتے تھے اور اچھا آؤٹ کم دے رہے تھے, اب وہ دیکھتے ہیں کہ یار باقی بھی کام نہیں کرے, میں کیوں اتنا زیادہ کام کرتا ہوں, تو وہ اپنی ریشو کو ڈسٹارٹ کریں گے, یا پھر دوسروں کو انفلوئنس کریں گے کہ یار تم بھی کام کیا کرو, یا ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ یار تم بھی کام کیا کرو, تم کیوں نہیں کام کرتے. اچھا, اس کا ریورس بھی ہے کہ کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو کام نہیں کرتے, اور اگر آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو آ کے کہیں گے بھئی کیوں اتنا کام کرتے ہو, تمہیں ہم سب تو کام ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کام کر ایفیشنسی نہ دکھاؤ. تو دس از اے کائنڈ آف انوائرمنٹ کہ جو ہوتی ہے, ہر بندہ اپنی نظر میں ایک ایکوٹی کے میتھڈ سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ بیلنس کرنے کی اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اس میں کئی دفعہ آپ ڈسٹارٹ کرتے ہیں اپنی اور دوسروں کی ریشو کو. انڈیوس ادرس ٹو چینج دیئر اون انپٹس اور آؤٹ کمس, آپ میں نے جیسے کہا آپ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ وہ ان کی انپٹس کو اور ان کے آؤٹ کمس کو انفلوئنس کرتے ہو, یعنی آپ یا تو ان کو جا کے کہتے ہو, میسج کرتے ہو یا بتاتے ہو کہ بھی آپ کو اتنا کام کرنا نہیں چاہیے بلکہ زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم سب بڑا محنت سے کام کرتے ہیں. سو انڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ان کی پرفارمنس امپروو ہو, وہ زیادہ انپٹس دیں اور بہتر کام کریں. چینج اون انپٹس, آپ اپنی ایفرٹس کو یا تو انکریز یا ڈیکریز کرتے ہیں تاکہ آپ بیلنس لے کے آ سکیں. اور یو مے چوز اے ڈفرنٹ کمپیریزن ریفرنٹ ادر پرسن سسٹمز اور سیلف, آپ بجائے پھر یا تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار اس کے ساتھ تو میئر کرنے کی کوئی بنتی نہیں بات, یہ تو ہے ہی ایسا, کسی اور بندے کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں, وہ اس نے لاسٹ ایئر پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تھا, میں نے بھی ایک ہی پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تھا, اس کو کیا ریوارڈ ملا ہے, اس کو کتنا بونس یا کمیشن ملا ہے, مجھے کتنا ملا ہے. سو آپ کانسٹنٹلی اس پروسیس میں چل پڑتے ہیں, آپ پہلے ایک بندے کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں, پھر دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, اور اس طرح آگے چینج کرتے رہتے ہیں. اگر یہ کمپلین, یہ انیکوالٹی, انیکویٹی آرگنائزیشن میں جو آپ کا سپیریئر مینیجر ہے وہ اس کو ریموو نہیں کرتا, اور آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ آرگنائزیشن میں کوئی نیئر فیوچر میں ایسا چینج نہیں آنے لگا کہ انیکویٹیز کو بیلنس کیا جائے گا, تو پھر امپلائیز جو ہے وہ اکثر جاب کوئٹ بھی کر جاتے ہیں, جاب چھوڑ بھی جاتے ہیں.
کیونکہ ان کو نزدیک یہاں پہ اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں کوئی امپرومنٹ ہوتی ہوئی، کوئی انیکوٹی بیلنس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. Employees are concerned with both the absolute and relative nature of organizational rewards. Employees ہمیشہ concerned رہتے ہیں کہ at the end, absolute, final اور during آپ کو کیا ریوارڈ ملتا ہے آپ کی انپٹس کا ریلیشن ٹو آؤٹ کم، اور کیا یہ آرگنائزیشن جو ریوارڈ دے رہی ہے یہ میننگ فل ہیں یا نہیں ہے. کیا میں جو کام کر رہا ہوں، میری جو انپٹس ہیں اور جو مجھے آؤٹ کم میں دے رہا ہوں، جو اتنا اچھا بیلنس ہے اس کے اندر، اس کے اگینسٹ کیا مجھے اتنے ہی ریوارڈز مل رہے ہیں، وہ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. سو ایز این امپلائی کانسٹنٹلی اس میکینزم میں رہتا ہے، اس پروسیس میں رہتا ہے جہاں پہ وہ ان چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے کہ کیا میرے ساتھ ایکوٹی ہوا ہے کہ نہیں ہے، کہیں انیکوالٹی تو نہیں ہے آرگنائزیشن میں. سو پرسیوڈ ریشو کمپیریزنس جو میں جن کا ذکر کر رہا تھا، لیٹ سے یو آر پرسن اے اور آپ کا ایک اور کولیگ ہے پرسن بی. آپ دیکھتے ہیں کہ میری انپٹس کیا تھیں اور میں نے کیا آؤٹ پٹ دی. اگر آپ کی ریشو کم ہے، دوسرے کی انپٹ ٹو آؤٹ پٹ ریشو زیادہ ہے، تو ان ایکوٹی ہے، انڈر ریوارڈڈ ہے، یعنی آپ کو اتنا ریوارڈ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. سو پرسن اے کو ان ریوارڈڈ ہے. اگر امپلائی جو ہے وہ جو ہے کام کم کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا امپلائی ہے وہ زیادہ کام کر رہا ہے، سو امپلائی بی از پرفارمنگ مور دین امپلائی اے، لیٹ سے یو. سو اس کا مطلب ہے کہ اور اس پرٹیکولر سینیریو میں جس میں امپلائی بی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آپ زیادہ، جو امپلائی آپ ہیں آپ کم کام کر رہے ہیں اور آپ کا جو دوسرا امپلائی ہے وہ زیادہ کام کر رہا ہے، پھر بھی آپ کو ریوارڈ زیادہ دیا جا رہا ہے، تو دیٹ از اوور ریوارڈڈ. ایکوٹی کیا ہے کہ جتنا کام آپ کر رہے ہیں، جو آؤٹ کم آپ دے رہے ہیں، اتنا ہی کام کوئی اور کر رہا ہے اور اس کو بھی اتنا ہی آؤٹ کم مل رہا ہے. دیٹ از اے مڈل سینیریو جہاں پہ ایکوٹی ایگزسٹ کرتی ہے. سو اگر آپ جو ہے آپ کا آؤٹ پٹ زیادہ ہے اور آپ کو کم پے کیا جا رہا ہے، دیٹ از انڈر ریوارڈڈ. اگر آپ کی آؤٹ پٹ کم ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ریوارڈ دیا جا رہا ہے، سو دیٹ از اوور ریوارڈڈ. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ آپ اور باقی لوگ تمام سیم لیول پہ کام کر رہے ہیں اور سب کو برابر سلوک کیا جا رہا ہے، برابر ریوارڈ کیا جا رہا ہے، تو دیٹ از ایکوٹی. اب جسٹس کی ہم نے بات کی تھی کہ سیک جسٹس، کہ جب انیکوٹی ہوتی ہے تو دا امپلائی ٹرائز ٹو سیک جسٹس. اب جسٹس کی دو ٹائپس کیا ہیں؟ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس اینڈ پروسیجرل جسٹس. ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کیا ہوتا ہے؟ دا پرسیوڈ فیئرنیس آف دی اماؤنٹ اینڈ ایلوکیشن آف ریوارڈ امنگ انڈیویژلز، دیٹ از ہو ریسیوز واٹ. ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کیا ہے کہ ایک ذہن میں، ایک آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو کہ جی فیئرنیس ہے کہ جو جتنا کام کرے گا اس کو اتنا ریوارڈ ملے گا. اینڈ دیٹ ہیز این انفلوئنس آن امپلائی سیٹسفیکشن. یہ امپلائی کی سیٹسفیکشن پہ افیکٹ کرتا ہے. اگر میرے ذہن میں یہ فیل ہو کہ جی ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے، ہمارے ہاں جسٹس ہے، ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے، جو جتنا کام کر رہا ہے اس کو اتنا ریوارڈ مل رہا ہے، تو پھر دیٹ ول بی نون ایز ڈسٹریبیوٹیو جسٹس. دا پرسیوڈ فیئرنیس، پرسیپشن ہے آپ کی کہ فیئرنیس ایگزسٹ کرتی ہے آف دی اماؤنٹ اینڈ ایلوکیشن آف ریوارڈس امنگ انڈیویژلز، دیٹ از ہو ریسیو واٹ، کہ جو کہ کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا. پروسیجرل جسٹس کیا ہے؟ پروسیجرل جسٹس ہے دا پرسیوڈ فیئرنیس آف دا پروسیس used to determine the distribution of rewards, how, who received what, affects an employee's organizational commitment. جو پروسیجرل جسٹس ہے، دیکھیں ڈسٹریبیوٹیو جسٹس جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف ریوارڈ سے ریلیٹڈ ہے کہ ریوارڈ جو ہیں وہ ایکولی فیئرلی ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. جو پروسیجرل جسٹس ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کس کو کتنا ریوارڈ ملے گا، یعنی آپ کا پرفارمنس اپریزل سسٹم وہ فیئر ہے کہ نہیں ہے. سو ہاؤ
کا جو آنسر ہے وہ پروسیجرل جسٹس دیتا ہے, what کا آنسر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس دیتا ہے. کس کو کتنا ملے گا وہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے, کس کو کتنا کیسے ملے گا, کس میکینزم کے تھرو ملے گا, دیٹ از پروسیجرل جسٹس. کہ کیا پروسیس واقعی فیئر ہے, کیا جو فیئر ہمارا پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے وہ فیئر ہے, یہ چیز ڈیسائیڈ کرنے میں کہ جو ہم ریوارڈ دے رہے ہیں وہ صحیح دے رہے ہیں, کہیں غلط تو نہیں دے رہے. سو پروسیجرل جسٹس جو ہے وہ فیئرنیس آف دی پروسیس کی بات کرتا ہے, ڈسٹریبیوٹیو جسٹس جو ہے وہ فیئرنیس آف ڈسٹریبیوشن آف ریوارڈ کی بات کرتا ہے. پھر آتی ہے ایکسپیکٹنسی تھیوری. ایکسپیکٹنسی تھیوری کیا کہتی ہے؟ اٹ اسٹیٹس دیٹ این انڈیویجول ٹینڈس ٹو ایکٹ ان اے سرٹن وے بیسڈ آن دا ایکسپیکٹیشن دیٹ the act will be followed by a given outcome and on the attractiveness of that outcome to the individual. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو بھی انڈیویجول ہے, جو بھی آپ ایز اے مینیجر یا امپلائی ورکر جو بھی ہے, وہ ہمیشہ کسی ایکسپیکٹیشن کی بیس کے اوپر جو اس کو آؤٹ کم کے رزلٹ پہ ملے گا اس کی بیسس کے اوپر اپنی ایفرٹس پٹ ان کرتا ہے. یعنی اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں, کوئی مجھے کام دیا گیا ہے, تو میں کام کرتے وقت یہ سوچوں گا کہ یہ مجھے کام کرنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ میں کام اچھے طریقے سے کروں گا تو میرا باس خوش ہوگا, یہ بھی ایک آؤٹ کم ہے. میرا باس ہو سکتا ہے میرے لیے ایک اچھی میری پرفارمنس رپورٹ لکھے, یہ بھی ایک آؤٹ کم ہے. سو یہ ساری چیزیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ابھی ہوئی نہیں ہیں, ابھی آپ نے کام جو شروع کیا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا, اس کا کوئی آؤٹ کم فائنلی آپ کے سامنے نہیں ہوا, بٹ اے پرسن ایکسپیکٹس کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کے بعد یہ اس کا آؤٹ کم ہوگا, یہ اس کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں اٹیچ ہوں گی, مجھے یہ چیز ملے گی. سو دیٹ این انڈیویجول ٹینڈس ٹو ایکٹ ان اے سرٹن وے. انڈیویجول ایک خاص بیہیویئر کے ساتھ, ایک خاص میتھڈ کے ساتھ, خاص اپروچ کے ساتھ جاب میں آتا ہے یا جاب پرفارم کرتا ہے بیسڈ آن دی ایکسپیکٹیشن. وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے دیٹ دی ایکٹ, یعنی جو کام وہ کرے گا ول بی فالوڈ بائی اے گیون آؤٹ کم. اس کے کام کرنے کے بعد, اس کو ایسا کرنے کے بعد اس کا ایک آؤٹ کم ہوگا, اور آؤٹ کم جو ہے وہ اس کے لیے اٹریکٹیو ہونا چاہیے تاکہ وہ جو آؤٹ کم ہے وہ اس انڈیویجول کے لیے امپورٹنٹ رہے. یعنی آپ کوئی بھی جاب کسی کو اسائن کرتے ہیں یا کوئی جاب آپ پرفارم کرنے لگتے ہیں, فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جاب اگر میں پرفارم کروں گا, اچھے طریقے سے کروں گا, تو اس کی یہ اچھی باتیں ہوں گی, مجھے یہ آؤٹ کم ہوگا, میرا باس خوش ہوگا, میری اچھی رپورٹ لکھی جائے گی, میرے پرفارمنس کے چانس سے پرفارمنس اپریزل میں اچھے مارکس آئیں گے, مجھے کوئی بونس یا کمیشن یا پروموشن کے چانسز میرے کریٹ ہوں گے. تو ایکسپیکٹیشن ہر ایک کی ہوتی ہے جب بھی کوئی وہ جاب پرفارم کرنے لگتا ہے. Now key to the theory is understanding and managing employee goals and the linkages among and between effort, performance and rewards. اس تھیوری کے اندر جو مین کمپوننٹس ہیں, مین لنکیجز ہیں, مین ریلیشن شپ ہیں, وہ تین چیزوں کے بیچ میں ہے. کون کون سے؟ ایفرٹس, پرفارمنس اینڈ ریوارڈز میں. ایفرٹس کہ ہم نے کتنی ایفرٹس پٹ ان کی, پرفارمنس کہ ہم نے کیسی پرفارمنس شو کی, اور اس کے بعد کیا ریوارڈز ہمیں ملے. سو ایکسپیکٹ جب بندہ کرتا ہے, جو کوئی بھی اگر کام آپ کرنے لگتے ہیں, آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ مجھے اس کے یہ ہونا چاہیے, تو اس کے اندر تین کی کمپوننٹس ہیں. ایفرٹس یعنی امپلائی ایبلٹیز اینڈ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, کہ اس میں ایفرٹ اس نے کتنی کی, اس کے لیے اس کو آپ نے کیا سپورٹ دیا. سو ایفرٹس اس نے پٹ ان کرے گا تو پھر کیا وہ شو کرے گا پرفارمنس. اور پرفارمنس کیا ہے؟ ویلڈ اپریزل سسٹم, کہ اس چیز کو مانیٹر کرنے کے لیے آپ اب دیکھیں, آپ نے کسی سے بھی کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایسا کرے, تو اس کو ایفرٹ یہ سکتا ہے کہ اس کو آپ کو ٹریننگ دینی پڑے گی, کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے کرنا پڑے گا. پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے آپ کا کوئی ویلڈ اپریزل سسٹم ہونا چاہیے. اور پھر جب ریوارڈز کی بات آئے تو ریوارڈز آر دا گولز انڈرسٹینڈنگ امپلائی نیڈس, کے اور ریوارڈز جب بھی دیے جاتے ہیں تو امپلائی کی جو گولز ہیں ان کو سامنے رکھے کہ گول اس نے ڈیفیکلٹ گولز اچیو کیے یا آسان تھے, یا اس کی نیڈس کیا تھیں.
ہمیں اس کو ریوارڈ دینا چاہیے کیونکہ اس کی کچھ بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. سو یہ جو ایکسپیکٹنسی تھیوری ہے یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ کوئی بھی امپلائی، کوئی بھی ورکر، کوئی بھی انڈیویجول جب کوئی کام کرتا ہے، کوئی ٹاسک یا ایکٹ کرتا ہے، جس طرح کوئی کام کرتا ہے، تو اس ایکٹ کے بیہائنڈ اس کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اور اس تھیوری میں یہ کہا گیا ہے کہ بڑا اسٹرانگ لنک ہے 3 چیزوں کا، ایفرٹ، پرفارمنس اور ریوارڈز کا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کام جب کروں تو مجھے کچھ اس کا آؤٹ کم ہو، کوئی ریوارڈ ملے، کوئی ریکگنیشن ملے، کوئی امپورٹنس ملے. سو اگر یہ چیزیں مسنگ ہوگی تو آپ کام پراپر طریقے سے شاید کام تو کمپلیٹ ہو جائے لیکن اس میں جو موٹیویشن کا کمپوننٹ تھا وہ نہ ملے. اب اس کا ایک سمپلیفائڈ ورژن ہے اس ماڈل کا، اور انڈیویجول ایفرٹ کی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. ہم نے 3 چیزیں مارک کی ہوئی ہیں، اے، بی اور سی. اے کیا ہے؟ ایفرٹ پرفارمنس لنکیج. بی ہے پرفارمنس ریوارڈ لنکیج. اور سی ہے اٹریکٹیونیس آف ریوارڈ. اب جب کوئی انڈیویجول ایفرٹ کرتا ہے، کوئی پرسن ایفرٹ کرتا ہے تو وہ کس چیز پہ افیکٹ کرتی ہے؟ اس کی پرفارمنس پہ. زیادہ ایفرٹ کرے گا زیادہ اچھی پرفارمنس ہوگی، کم ایفرٹ کرے گا پرفارمنس کم ہوگی. سو انڈیویجول ایفرٹ کس چیز پہ افیکٹ کر رہی ہے؟ پرفارمنس پہ. پرفارمنس کس چیز پہ افیکٹ کر رہی ہے؟ ریوارڈز پہ. اور اس کے جو ریوارڈز ہیں اس کو بیک کر رہی ہے آرگنائزیشن اسی طریقے سے کہ نہیں. اب آرگنائزیشن جو ریوارڈ دے رہی ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا جو اس کے پرسنل گولز ہیں، جو اس کی پرسنل نیڈز ہیں، وہ ان ریوارڈ سے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. سو ایفرٹس of an individual tends to affect his or her performance. His or her performance defines the rewards being given to him or her by the organization, and those organization rewards should be matching his personal goals. اس کے گولز اچیو ہونے چاہیے. ادروائز اگر ریوارڈ آپ بالکل نامینل سا بیسک سا دے دیں گے جس سے اس کا کوئی گول اچیو نہیں ہو رہا. ریممبر میں جب بھی ریوارڈز کی بات کرتا ہوں میرا مقصد ہوتا ہے مانیٹری اینڈ نان مانیٹری ریوارڈز بوتھ. بٹ مانیٹری ریوارڈز دیں تو زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، نان مانیٹری کا بھی امپیکٹ کافی ہوتا ہے، ڈپینڈس اپون دا سچویشن. بٹ ریوارڈ مانیٹری بھی ہوتے ہیں، نان مانیٹری بھی ہوتے ہیں. کسی کو صرف یہ کہہ دینا لوگوں کے سامنے کہ یو ہیو ڈن این ایکسلنٹ جاب، میک ہز ڈے، سو اس کا پورا دن ہی اچھا گزرے گا بیکاز آپ نے اس کو ایک موٹیویشن دے دی ہے. ایکسپیکٹنسی ریلیشن شپس جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ان میں سے ہمیں کچھ چیزیں نظر آئیں گی. ایکسپیکٹنسی ان ٹرمز آف ایفرٹ پرفارمنس لنکیج کیا ہے؟ the perceived probability that an individual effort will result in a certain level of performance. ہمارا ایفرٹ پرفارمنس لنکیج سے یا ایکسپیکٹنسی سے کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ جو پرسن کی ایفرٹ ہے وہ اس کی پرفارمنس پہ افیکٹ کرتی ہے. مور ایفرٹ مینس بیٹر پرفارمنس، لیس ایفرٹ مینس لٹل بٹ لو پرفارمنس. انسٹرومنٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو میئر اٹ، ہاؤ یو گوئنگ ٹو انسٹرومنٹ اٹ. The perception that a particular level of performance will result in the attaining of a desired outcome, meaning reward. ہم اس کی پرفارمنس سے یا اس پورے پروسیس سے کیا چیز ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا چیز گیج کرنا چاہ رہے ہیں، کیا چیز میئر کرنا چاہ رہے ہیں، کیا چیز ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی جو پرفارمنس ہے اس کے اگینسٹ کس حد تک ہمیں ریوارڈ دینا ہے، کیا ریوارڈ دینا ہے. Then comes valence. Valence کیا ہوتا ہے؟ The attractiveness or importance of the performance, reward or outcome to the individual. کہ وہ جو آپ نے اس کے لیے ریوارڈ رکھا ہے اس کی ویلنس کیا ہے، اس کی امپورٹنس اس کے نزدیک کیا ہے. کیا جو آپ نے اس کے لیے ریوارڈ سلیکٹ کیا ہے وہ اس کے لیے بہت کم امپورٹنٹ رکھتا ہو، یعنی اس کو آپ نے ریوارڈ دیا تو ہے لیکن وہ اس سے خوش نہیں ہوتا، یعنی کوئی ہو سکتا ہے اس کی پرسنل نیڈ ہی کوئی فلفل نہ ہوتی ہو، کوئی اس کا پرسنل گول ہی اچیو نہ ہوتا ہو. تو ویلنس کیا ہے؟ ہاؤ امپورٹنٹ اور اٹریکٹیو اے سرٹن ریوارڈ از ٹو اے پرسن. اگر اس کو وہ ریوارڈ اٹریکٹیو نظر آئے گا، فیل ہوگا، تو وہ سمجھے گا کہ میرے لیے ریوارڈ جو ہے وہ میننگ فل ہے. اب ہم کچھ کرنٹ ایشوز ان موٹیویشن ڈسکس کرنے لگے ہیں. The first one is cross cultural challenges.
Motivational programs are most applicable in cultures where individualism and achievement are cultural characteristics. देखिए मोटिवेशन रिलेटेड प्रोग्राम जो होते हैं, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है इंडिविजुअलिज्म, इसका ऑपोजिट होता है कलेक्टिविज्म. इंडिविजुअलिज्म ये होता है कि मैं जो कुछ डिसाइड कर रहा हूँ वो मैं अपने बेसिस पे कर रहा हूँ, यानी आई एम द सोल डिसीजन मेकर, मैं खुद ही अपने डिसीजंस करता हूँ. कलेक्टिविज्म ये होता है कि जहाँ पे आप अपने डिसीजंस के लिए ओपिनियन लेते हैं अपने फ्रेंड से, फैमिली से. अब जैसे हमारा कल्चर जो है ये कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, यानी जहाँ पे हम फैमिलीज़ में रहने के आदी हैं, हम दोस्तों और फैमिलीज़ में से ओपिनियन लेने के आदी हैं. तो ऐसे कल्चर जहाँ आप इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है या इंडिविजुअलिज्म हाई है, वहाँ पे मोटिवेशनल प्रोग्राम जो होते हैं वो पर्सन डायरेक्टेड होते हैं, हर इंडिविजुअल को डायरेक्ट किया जाता है, उसको सामने रखा जाता है. अदरवाइज कलेक्टिविज्म में आपको मोटिवेशन के डिफाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मोटिवेशन आपको आपके इन्वायरमेंट से मिल रही होती है, आपको अपने कोलीग्स या फ्रेंड्स से मिल रही होती है. अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस ऑफ सम कल्चर्स इनवर्ट्स मैस्लोस नीड्स ऑफ हायरार्की. कुछ ऐसे कल्चर्स होते हैं जहाँ अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस होती है, यानी जहाँ पे जब कोई अनसर्टेनिटी नज़र आती है तो लोग उसको अवॉइड करते हैं. द नीड ऑफ अचीवमेंट इन सम कल्चर्स इज़ लैकिंग. कुछ ऐसे कल्चर्स आपको मिलेंगे जहाँ पे लोग अचीवमेंट ओरिएंटेड नहीं होते, ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होते, और जैसे चल रहा होता है, जैसे एनवायरनमेंट है, ठीक है, चैलेंज नहीं करते, स्टेटस को मेंटेन रखना पसंद करते हैं. जैसे मैं कलेक्टिविस्ट कल्चर की बात कर रहा था, दे व्यू रिवॉर्ड्स एज एंटाइटलमेंट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स नॉट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में, ग्रुप कल्चर्स में ये समझा जाता है कि पर्सनल नीड को, इंडिविजुअल नीड्स को टारगेट रखना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को. ये एक डिफरेंट ओपिनियन है. कंसिस्टेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग वर्क इज वाइडली डिजायर्ड एज इज ग्रोथ, अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्रॉस कल्चर में कंसिस्टेंसी क्या है, रिक्वायर्ड है कि जो आप जॉब्स डिफाइन करें उनको इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसको अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, उसको ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कंपोनेंट होना चाहिए. Another issue or trend in managing motivating new workforce is the diversity of workforce. आपके पास आजकल डिफरेंट डाइवर्स किस्म की वर्कफोर्स आ रही होती है, उसमें मेल फीमेल हैं, यंग ओल्ड हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड हैं, एजुकेटेड और लेस एजुकेटेड हैं. सो आपके पास एक डाइवर्स वर्कफोर्स है. सो मेन डिज़ायर मोर ऑटोनॉमी देन दी अदर्स, स्पेशली विमेन. विमेन डिज़ायर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और स्केड्यूल्स एंड गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. मेन जो है वो ऑटोनॉमी ओरिएंटेड है, विमेन जो है वो चाहती हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले काम सीखने के, काम करने के, और उनके लिए फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स होने चाहिए, बिकॉज उन्होंने अपनी फैमिली को भी देखना होता है, उनको ग्रोथ मिलनी चाहिए, चैलेंज थोड़ा बहुत का चैलेंजिंग काम होना चाहिए. सो ये भी इश्यूज़ हैं जो आपको आजकल वर्क फोर्स के रिलेटेड. सो हर एक की मोटिवेशन फ़र्क है. डाइवर्स वर्क फोर्स है तो डाइवर्स मोटिवेशंस है, हर एक की मोटिवेशन डिफरेंट है. When we talk about motivating diverse workforce, compressed work week, longer daily hours but fewer days. अब नई चीज़ें क्या आ रही हैं कि वर्क वीक को कंप्रेस किया जा रहा है, 7 डेज़ के बजाय 5 डेज़ पे लाया जा रहा है. आपके लॉन्ग वर्क आवर्स हो गए हैं 5 डेज़ में, 7 डेज़ या 6 डेज़ में आप लेट्स से 7 आवर्स काम करते थे, नाउ यू नीड टू वर्क 8 आवर्स बिकॉज आपका वर्क वीक जो है वो कॉम्प्रेक्स हो गया है. फ्लेक्सी टाइमिंग्स रिक्वायर्ड हैं, फ्लेक्सिबल टाइम आपसे रिक्वायर्ड है कि आप जो है कब आते हैं, कब जाते हैं, लंच किस वक्त करते हैं, इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी आपसे वर्क फोर्स डिमांड करती है.
but obviously the number of hours they are putting in, the number of efforts are not changing, but what they are requiring is कि चलें हम थोड़ा लेट आ जाएं, थोड़ा लेट सिटिंग कर लें, लंच टाइमिंग्स हम वेरी कर लें, आने जाने के टाइमिंग्स वेरी कर लें. सो नाउ वर्क फोर्स आपसे एक नई चीज़ डिमांड कर रही है, एंड दैट इज़ दी फ्लेक्सी टाइमिंग्स. So specific weekly hours with varying arrival, departure, lunch and break times around certain core hours during which all employees must be present. इसके अलावा कुछ ऐसे core hours होते हैं इसके अंदर जिसमें एम्प्लॉई की प्रेजेंस रिक्वायर्ड मस्ट होती है. जैसे आपका कोई लेट्स से 12 to 1 o'clock एवरी डे देयर इज अ मीटिंग, या स्टार्टिंग मीटिंग है, डे स्टार्टिंग मीटिंग है, डे एंडिंग मीटिंग है, जिस पे सबका होना ज़रूरी है. इसके अलावा आप आगे पीछे ऑफिस में से लंच के लिए जा सकते हैं या आ सकते हैं लेट, या लेट स्टे कर सकते हैं. तो फ्लेक्सी टाइमिंग्स हैं. जॉब शेयरिंग है, 2 or more people sharing the same job and they split a full time job. For example, एक काम है तो उसमें 2 लोग जो हैं वो शेयर कर लेते हैं. वो कहते हैं कि ठीक है, मैं सुबह 8 बजे से 4 बजे तक की शिफ्ट देख लूँगा, तुम 4 बजे से ऑनवर्ड की शिफ्ट देख लेना. सो जॉब एक है लेकिन दे टेंड टू शेयर इट. सो जॉब शेयरिंग एक नया आइडिया है. टेली कम्यूटिंग है. टेली कम्यूटिंग क्या है कि द एम्प्लॉय इज़ ऑन मूव, एम्प्लॉय कैन वर्क फ्रॉम द होम. वो अपने घर बैठे है काम कर सकता है ऑफिस का, और ऑफिस से कम्युनिकेट कर रहा है, या ऑन मूव है, कहीं पे ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास ऐसे गैजेट्स हैं जिसके थ्रू वो अपने ऑफिस से कम्युनिकेट कर रहा है या अपने काम को कंप्लीट कर रहा है. लैपटॉप्स है, पाम टॉप्स है, या कोई वायरलेस कम्युनिकेशन है, या इट कुड बी अ सिंपल आईपॉड और आईपैड जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहा है. सो वो सारे काम कर रहा है बट अपने घर से बैठा कर रहा है, अपने किसी और जगह से बैठा कर रहा है, बट ही और शी इज़ आउट ऑफ द ऑफिस और वो काम अपना कंप्लीट कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड टेली कम्यूटिंग, वेयर एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम यूजिंग कंप्यूटर लिंक्स. नाउ मोटिवेटिंग प्रोफेशनल्स को मोटिवेट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल्स पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि प्रोफेशनल होता कौन है और ये कैसे काम करते हैं और इनको मोटिवेट करना के मैकेनिज़्म क्या है. दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़. ये प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर, एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क के अंदर बहुत टाइम गुजारा होता है और इनकी कमिटमेंट होती है उस काम के साथ. वो बड़े अरसे से उस काम के अंदर होते हैं. दे आर द एक्सपर्ट्स ऑफ दैट फील्ड. तो आप जब भी प्रोफेशनल का वर्ड आता है तो आपके जहन में एक ऐसा इमेज क्रिएट होना चाहिए कि जैसा पर्सन कि जिसने बड़ा अरसा उस पर्टिकुलर काम फील्ड ऑफ वर्क के अंदर मौजूद रहा हो, काम किया हो उसने, और उसमें जॉब परफॉर्म की हो और उसकी बड़ी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो. लॉयल्टी इज़ टू देयर प्रोफेशन नॉट टू देयर एम्प्लॉयर. वो अपने प्रोफेशन की लॉयल्टी है उनकी, एम्प्लॉयर के साथ नहीं होती. कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होंगे, कभी किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे. सो उनकी एम्प्लॉयर के साथ लॉयल्टी नहीं होती, अपने काम के साथ होती है, अपने प्रोफेशन के साथ होती है, अपने स्किल्स के साथ होती है जो वो परफॉर्म करें. दे हैव द नीड टू रेगुलरली अपडेट देयर नॉलेज. वो कॉन्स्टेंटली इस कोशिश में रहते हैं कि अपने नॉलेज को अपग्रेड करें, उसको में इम्प्रूवमेंट लेके अपने नॉलेज बेस को इंक्रीज़ करें, क्योंकि प्रोफेशनल की जो वर्थ होती है वो उसके प्रोफेशन और स्किल्स और नॉलेज पे बेस्ड होती है. सो इस वजह से वो हमेशा अपने नॉलेज बेस को इंक्रीज़ करने में लगे रहते हैं. एंड दे डोंट डिफाइन देयर वर्क वीक एज 8 to 5 बिकॉज उनके नज़दीक वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट और वर्क का कोई टाइम नहीं होता. So they can start very early, they can start very late, they can end very early, end very late, but that depends कि उन्होंने जो काम अपने लिए, अपने जो टारगेट उन्होंने डिफाइन किया होता है वो अचीव होना चाहिए. So you cannot ask them to follow the kind of schedule because they are professionals. वो अपना काम कर देंगे, कंप्लीट करके देंगे, लेकिन उनके लिए अपना स्केड्यूल, अपने गोल्स, अपने माइलस्टोन्स होते हैं. सो इन ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक देयर जॉब चैलेंजिंग. उनके लिए कुछ चैलेंज दें, उनको ऐसा काम हमेशा दें जो चैलेंजिंग हो तो बड़े इंटरेस्ट के साथ करेंगे, और उसके लिए उनको ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट भी चाहिए होती है, उनको रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होती हैं,
اور ان کو سپورٹ اس سینس میں کہ پھر ان کو آپ ورک آورز اگر آپ نے ان کے لیے فلیکسیبل کی ریکوائرڈ ہیں تو آپ دیں انہیں. اگر ان کا جو ادر ریکوائرمنٹس ہیں کہ ان کو یہ کمیوٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہے, کوئی اکوپمنٹ ریکوائرڈ ہے, کوئی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں, وہ بھی آپ کو پھر پورے کرنے پڑیں گے. موٹیویٹنگ کنٹینجنٹ ورکرز, ایسے ورکرز جو کہ پارٹ ٹائمرز ہوتے ہیں, ان کو آپ اپرچونٹی دیتے ہیں ٹو بیکم اے پرماننٹ امپلائی. ان کے لیے یو ہیو اپرچونٹیز فار ٹریننگ اور ایکوٹی ان کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس. آپ بینیفٹس اور کمپنسیشن میں ایک طرح کی بیلنس لاتے ہو. ایسے جو کہ ناٹ پرماننٹ ہوتے ہیں, ایسے ورکر جو کہ ٹیمپرری بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے, تاکہ ان کو جو کام ایک پرماننٹ ورکر کر رہا ہے اور ایک جو کام ٹیمپرری یا کنٹینجنٹ ورکر کر رہا ہے, کام چونکہ سیم ہے تو پھر پیمنٹ اور ریوارڈ بھی ایک طرح سے بیلنسڈ ہونی چاہیے. موٹیویٹنگ لو اسکلڈ منیمم ویج امپلائیز, ایسے ورکرز جن کے سکلز کم ہوتے ہیں یا جن کی ویجز کم ہوتی ہیں, ان کو ہم کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. وی کین ڈیولپ این امپلائی ریکگنیشن پروگرام. ہم ان کے لیے جب بھی کوئی وہ اچھا کام کرے ان کو ریکگنیشن دیں, ان کو اس کو پبلسائز کریں اپنے نوٹس بورڈ پہ, ان کو کوئی لیٹر دیں, کوئی سرٹیفکیٹ دیں, اور پروویژن آف سنسیئر پریز, اور ان کو جو ہے اور ان کے لیے اچھی باتیں کریں, ان کو پریز کریں, ان کی تعریف کریں. So with this, dear students, we conclude our lecture number 29, اور ہم نے چیپٹر نمبر 15 کنکلوڈ کیا, جس میں ہم نے آج یہ دیکھا کہ وہ کون سی ایسی تھیوریز ہیں جو کنٹمپریری تھیوریز ہیں کہ جو موٹیویشن پہ افیکٹ کرتی ہیں اور امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے میں اور مینیجر کو ہیلپ کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کرنٹ ایشوز دیکھے کہ کون سے ایسے نئے ایشوز ہیں جو موٹیویشن سے ریلیٹڈ جو ہے مینیجر کو ڈیل کرنے پڑ رہے ہیں آج کل کے نیو سینچری میں. سو ود دس آئی ہوپ دیٹ یو ہیو بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ٹوڈیز ٹاپکس. With this I conclude my lecture. Till the next time, from me, it's Allah Hafiz.